پرانے زمانے کی بات ہے جب سلطنتوں کے دروازے سونے کے اور بادشاہوں کے وعدے لوہے کے ہوا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک سلطنت تھی نور نگر۔ یہ سلطنت سرسبز و شاداب، بہتی ندیوں، بلند فصیلوں اور منصف بادشاہ کی وجہ سے مشہور تھی۔ بادشاہ فخر الدین ایک عادل، نرم دل اور رعایا پرور حکمران تھے۔ رعایا انہیں بابا فخر کہہ کر یاد کرتی تھی۔ ان کی زوجہ ملکہ زبیدہ بھی ایک نیک، مہربان اور عبادت گزار خاتون تھیں، مگر ان کی ایک اکلوتی بیٹی شہزادی مہنوش، جو حسن میں بے مثال مگر اخلاق میں زوال کی علامت تھی۔ اس کی آنکھوں میں غرور کی چمک تھی، لہجے میں زہر اور دل میں اپنی برتری کا احساس۔ بچپن ہی سے مہنوش کو ہر نعمت ملی۔ محل کے غلام، خادمائیں اس کے حکم پر پلک جھپکنے سے پہلے ہی دوڑتے ہیں۔ جب وہ بچی تھی تو اگر کسی خادمہ سے ذرا سی تاخیر ہو جاتی پانی لانے میں تو وہ غصے میں برتن توڑ دیتی۔ ملکہ زبیدہ اکثر اس کے پاس آ کر نرمی سے کہتی، بیٹی، طاقت اور دولت عارضی ہوتا ہے مگر اخلاق ہمیشہ کے لیے یاد رہتا ہے۔ مگر وہ طنز سے مسکرا کر کہتی، ماں، ہم نور نگر کی شہزادی ہیں، ہمارے آگے سب جھکتے ہیں۔ اخلاق تو کمزوروں کے لیے ہوتا ہے، بادشاہوں کے لیے نہیں۔ بادشاہ فخر الدین دل ہی دل میں غمگین ہو جاتے۔ وہ جانتے تھے کہ غرور کا بیج اگر جڑ پکڑ لے تو درخت زہر دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، مہنوش جوان ہوئی تو اس کے حسن کے چرچے 7 سلطنتوں میں پھیل گئے۔ دور دور سے شہزادوں کے رشتے آئے۔ بہت سارے شہزادے شہزادی کی خواہش مند تھے۔ کوئی زیورات کے تحفے لے کر آیا تو کوئی اعلیٰ نسل کے نایاب گھوڑے، مگر وہ سب کو ٹھکرا دیتی۔ کبھی کسی کے لباس کا مذاق اڑاتی تو کبھی کسی کے لہجے کو حقیر سمجھتی۔ ایک روز اس نے ایک شہزادے کو دربار سے یہ کہہ کر نکال دیا، تمہاری آنکھوں میں خود اعتمادی نہیں۔ میرے لائق مرد وہ ہے جو زمین کی نہیں بلکہ آسمان کی باتیں کرے۔ اچانک دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ ملکہ زبیدہ کے آنسو ریشمی دوپٹے میں چھپ گئے۔ کچھ ماہ کے بعد سلطنت گلزار کا شہزادہ سلیم بن ناصر الدین نور نگر پہنچا۔ وہ کسی مال و دولت کے لالچ میں نہیں آیا تھا، بلکہ بادشاہ فخر الدین کے انصاف کے چرچے سن کر ان سے ملنے آیا تھا۔ وہ ایک علم دوست، نیک مزاج اور دانش مند شہزادہ تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی، باتوں میں وقار اور دل میں عاجزی تھی۔ جب پہلی بار اس کی نظر شہزادی مہنوش پر پڑی تو دل میں ایک بے اختیار کیفیت اتری۔ اسے لگا جیسے چاند زمین پر آ گیا ہے، مگر جلد ہی وہ سمجھ گیا کہ اس شہزادی کی خوبصورتی کے پیچھے غرور کا طوفان چھپا ہے۔ ایک دن دربار میں بادشاہ کے سامنے شہزادہ سلیم نے ادب سے کہا، جہاں پناہ، حسن کی سب سے بڑی زینت حیا اور نرمی ہے۔ غرور تو وہ زہر ہے جو دلوں کو مار دیتا ہے۔ شہزادی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا، یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، ہم زندگی کی حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ نرمی کمزوروں کا ہتھیار ہے، جبکہ ہم بہت مضبوط ہیں۔ دربار میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ شہزادہ خاموش ہو گیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، غرور کی چمک وقتی ہوتی ہے، مگر اس کا دھواں ہمیشہ کے لیے آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ بادشاہ فخر الدین کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایک روز دربار میں بیٹھے بیٹھے ان کا ہاتھ کانپنے لگا، آنکھیں دھندلا گئیں۔ فوراً طبیبوں کو طلب کیا گیا۔ طبیبوں نے بتایا کہ بادشاہ کی حالت نازک ہے۔ ملکہ زبیدہ نے روتے ہوئے شہزادی سے کہا،
بیٹی، اب تمہیں ہی سلطنت کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ رعایا تمہاری رعیت ہے، ہمیشہ ان سے نرمی سے پیش آنا۔ شہزادی نے پھر غرور سے مسکرا کر کہا، ہم سب کچھ سنبھال لیں گے، ہمیں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ یوں سلطنت کی بربادی کا آغاز ہوا۔ شہزادی نے دربار کی باغ ڈور سنبھال لی، مگر انصاف کے بجائے خوف حکومت کرنے لگا۔ جو وزیر اس کے فیصلے سے اختلاف کرتا وہ قید کر دیا جاتا یا قتل۔ جس خادمہ سے غلطی ہو جاتی اسے محل دربدر کر دیا جاتا۔ رعایا پر ٹیکس بڑھائے گئے تاکہ شہزادی کے لباس، زیورات اور محلات کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ ملکہ نے شہزادی کو کئی بار سمجھایا، مہنوش، رعایا کی بددعا سلطنت کو جلا دیتی ہے بیٹا، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ لیکن شہزادی نے ہمیشہ کی طرح گردن اکڑا کر کہا، ہم بادشاہت کی ملکہ ہیں، ہماری سلطنت کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر دور کھڑی قسمت نے اس کی ہنسی کو روتے ہوئے دیکھا۔ ایک دن شہزادہ سلیم واپس آیا۔ اس نے دیکھا کہ نور نگر کی گلیاں خالی، بازار ویران اور رعایا پریشان ہے۔ وہ جلدی سے دربار گیا اور شہزادی سے ملاقات کی۔ میں تمہیں ایک آخری مشورہ دینے آیا ہوں۔ غرور کے درخت کے نیچے سایہ نہیں ہوتا۔ تم جس تخت پر بیٹھی ہو اس کے نیچے رعایا کی آہیں ہیں۔ شہزادی نے غصے میں کہا، تم ہمیں ڈرانے آئے ہو؟ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم نے کئی بار تمہیں سمجھایا ہے۔ شہزادہ بولا، تو پھر تیار رہیں، جب ظلم بڑھتا ہے تو انصاف خود آسمان سے اترتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ چند دن بعد سلطنت کے آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ وہ سپاہی جو کبھی شہزادی کے حکم پر جان دیتے تھے اب دل سے اس کے تابع نہیں تھے، لہٰذا فوج میں بغاوت پیدا ہو گئی۔ سب وزیر بھاگ گئے، خزانہ خالی ہو گیا۔ محل کی اونچی اونچی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ ایک رات جب پڑوسی ریاستوں نے نور نگر پر حملہ کر دیا اور باہر شور مچ گیا تو شہزادی اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی کھڑکی سے باہر دھواں اٹھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ محل کے میناروں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چہرہ وہی مگر آنکھوں میں شکست، ہونٹوں پر لرزتی خاموشی۔ اچانک اس نے اپنے دل سے ایک صدا سنی، غرور کی آگ نے سب کچھ جلا دیا، جو تو نے بویا وہی کاٹ رہی ہے مانوش۔ اتنے میں شہزادی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی والدہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئیں، اس کا ہاتھ پکڑا اور محل کے خفیہ راستے سے لے کر اسے باہر نکل گئیں۔ صبح ہوئی تو سلطنت کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ محل راکھ کا ڈھیر، فصیلوں پر خاموشی، اور دور شہزادی تنہا میدان میں کھڑی تھی۔ شہزادی کے قریب ایک فقیر آیا، اس کی آنکھوں میں نور تھا۔ فقیر نے کہا، شہزادی، جب دل میں نرمی نہیں رہتی تو زمین کی سلطنتیں بھی خالی ہو جاتی ہیں۔ شہزادی نے پچھتاوے سے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپکے، ایک غرور کے لیے اور دوسرا پچھتاوے کے لیے۔ مانوش نے اپنی بقیہ زندگی رعایا کے درمیان گزاری۔ اب وہ ایک شہزادی نہیں بلکہ ایک معلمہ تھی، جو غریب بچوں کو پڑھاتی، بیماروں کی خدمت کرتی۔ اس کے چہرے پر اب ایک سکون تھا، کیونکہ اس کے دل میں عاجزی پیدا ہو چکی تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے، یہ وہی مہنوش ہے جس نے سلطنت گنوائی مگر خود کو پا لیا۔ غرور انسان کے حسن کو مسخ کر دیتا ہے اور عاجزی انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔